ویلکم بیک. آپ کو پتا ہے کہ ہم جب اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہر مرض کا علاج جو ہمیں ایک انجیکشن بتا دیا جاتا ہے اور ہمیں انجیکشنز کی اتنی عادت ہوگی ہم مینٹلی طور پہ بھی اتنے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ جی ہاں اگر ہمیں انجیکشن لگ گیا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. مطلب ہر چیز کا علاج از ناٹ انجیکشن, اور 95% تو آپ کو پتا ہے جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں بالکل غیر ضروری ہوتے ہیں. جی جناب, اور پاکستان میں سالانہ ایک اسٹڈی کے مطابق 1.5 ارب انجیکشنز کنزیوم ہوتے ہیں. 1.5 ارب 22 کروڑ کی آبادی کے لیے بڑا انیوژل فگر ہے. حقیقت کیا ہے اور یہ کیا انجیکشنز اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر خادم حسین صاحب بیٹھے ہیں جناب, سابق MS سول اسپتال کراچی کے. سر بہت شکریہ میں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں, HIV, ہیپاٹائٹس اور دیگر کئی طرح کے جو وائرل انفیکشنز ہیں وہ ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں, کوئی روک تھام, کوئی پروسیس, کوئی SOP ہے اس کی؟ دیکھیں, بہت اچھا ٹاپک, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے پروگرام میں آنے کا. بہت اچھا ٹاپک ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے. انجیکشن بیسیکلی وہاں پہ لگائی جاتی ہے جہاں پہ کھانا پینا ہم ہوتے ہیں, اور وہ کھانا پینا وہاں بند کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے, جہاں ہم اسپتالوں میں جا کے داخل ہوتے ہیں. لیکن اسپیشلی ہمارے ملک کے اندر ایک کوئکری کا بہت عمل دخل ہے. کوئک کا مطلب اردو میں کہتے ہیں کہ فوراً اس کی سمپٹم کو ختم کرنا. اب عام آدمی جو سوشو اکانومک, لو سوشو اکانومک ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے فوراً کوئی ایسی دوائی مل جائے جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں, میں اپنے کاروبار پہ چلا جاؤں. اس کو سائیکولوجی پر کیش کروایا ہے ہمارے کوئک کے ڈاکٹروں نے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کے باقی جو سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہوں گے اور یہ آگے چل کر مجھے مار بھی سکتی ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے. لیکن چونکہ انجیکشن پہلے تو IM لگاتے ہیں, اس میں زیادہ تر اینٹی بائیوٹک کا رول ہے. دوسرا کارٹک اسٹیرائڈز لگاتے ہیں. کارٹک اسٹیرائڈ اس لیے لگاتے ہیں, جو میں نے اسٹڈی کی ہے, کہ کوئی ریئیکشن ہو جائے اس کو پروٹیکٹ کرے, حالانکہ وہ پروٹیکٹ نہیں کرتی ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ایویل لگا دیتے ہیں یا IV انفیوژن لگا دیتے ہیں. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کی کوئی کری ہے. جو IV انفیوژن لگاتے ہیں وہ گلوکوز کہلاتا ہے. گلوکوز ہیموڈائلیشن کرتی ہے اپنے آپ کے بلڈ کو. ہیموڈائلیشن بلکہ میں اردو میں اس طرح بتا دوں, وہ پتلا کرتی ہے خون کو. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں زیادہ تر جو آپ کی ہیموگلوبن کنسنٹریشن ہے وہ آپ کی 8 اور 7 سے, جو نارمل آپ کی 13 ہونی چاہیے, اس سے سب سے زیادہ رول جو ہے نا آپ کی IV انفیوژن کا ہے. سر آپ نے اتنی زبردست آپ نے جو بات بتائی, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جی انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ خوراک نہیں دے سکتے, اور یہاں پہ تو بڑے بڑے اسپتال بھی یہی چیز پریکٹس کر رہے ہیں. آپ مطلب فوڈ پوائزنگ کی وجہ سے چلے جائیں, کسی بھی جب پیٹ میں درد ہو, بخار کے لیے بھی چلے جائیں, نزلہ زکام کے لیے چلے جائیں, تو آپ کو انجیکشن لگا دیتے ہیں. نہیں, بالکل یہ رانگ ہے. دیکھیں, اصل اسٹیٹس آف دا پیشنٹ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کس کنڈیشن میں, کہ اگر آپ پبلک سیکٹر ہاسپٹل کی بات کریں یا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتی ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ اسٹیٹس آف کنڈیشن کیا ہے. ایکوٹ ایمرجنسی ہے, وہ اورلی نہیں لے سکتا, یا سیویئر ڈائریا ہے جس میں ڈی ہائیڈریشن ہو گئی, تو ہمیں اس میں بھی اگر IV انفیوژن دینا ہے تو وہ دینا ہے جو الیکٹرولائٹ اس کو بیلنس کرے, نہ ایسا گلوکوز دینا ہے جو اس کو ہیموڈائلیشن کرے اور اس کو خطرناک کرے. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات نے نا تھوڑا سا گھما دیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کویکس ہیں, جو کہ ہر گلی کے نکڑ پہ ایک کلینک ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ ایک اسٹیرائڈ لگا دیتا ہے. اچھا, اب ہر گھر کے اندر بلڈ پریشر کے اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ موجود ہیں, اور اس انفیوژنس کی وجہ سے وہ اسپائک ہو سکتے ہیں, ٹانگیں ضائع ہو سکتی ہیں, لمب ضائع ہو سکتے ہیں. اس کو کیسے مینیج کریں, لوگوں کو کیسے یہ شعور دیں کہ جناب آپ نے ہر جگہ پہ انجیکشن نہیں لگوانا, اور انجیکشن لگوانا ہے تو آپ نے فلاں چیز کا نہیں لگوانا. پہلے تو میری عوام کو میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کے ورڈ سے کہ آپ بالکل اوائڈ کریں انجیکشن سے. جہاں بھی آپ کو کوئی ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہی دوائی جو میں منہ سے لے سکتا ہوں, اورل لے سکتا ہوں, تو وائی شوڈ بی انجیکٹیڈ. نمبر 1. نمبر 2, اسٹیٹس آپ جب KLT میں جاتے ہیں, کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے, کیٹیگرائز کرنا پڑتا ہے کس کو IV انفیوژن کی ضرورت ہے, کس کو نہیں ہے. لیکن سوال جواب جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں ہمارے 2-4 کا بہت بڑا رول ہے. نمبر 1, جو میں دیکھ رہا ہوں, جو ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں اس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, اس کو اپنا کردار نبھانا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2, ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں یا جو ہم سوشل سیکٹر میں آ رہے ہیں,
یا NGOs ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اویئرنیس کے لیے. بالکل. اور اویئرنیس بیسیکلی تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا رول ہے, ریگولیٹری باڈیز کا رول ہے, لیکن سوشل سیکٹر میں ہم سب کا رول ہے کہ ہم میں اگر پڑوس میں بیٹھا ہوں, میں اگر گھر میں بیٹھا ہوں, تو کاؤنسلنگ کریں اپنے لوگوں کو کہ آپ اس طرح نہ جائیں کہ وہ ادیب رضوی کا وارڈ آپ کا رینل فیلئر سے بھر جائے. یہ ڈاکٹر صاحب جیسے بھی آپ نے کاؤنسلنگ کی بات کی, لیکن جیسے بھی آپ نے خود بھی پہلے بولا تھا کہ ہمارے ہاں لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد ایسے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہمیں آرام دے دے. چھوٹے شہروں میں, چھوٹے علاقوں میں ڈاکٹر کی جو کوالیفیکیشن کا معیار ہوتا ہے کہ کون سے ڈاکٹر نے ایسی کوئی دوا دے دی, انجیکشن لگا دی, ہم جلد از جلد ٹھیک ہو جائے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کوئی آگے ریپرکاشنز ہو سکتے ہیں. اس رجحان کو ہم کام کیسے کریں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. اب اصل جو میں سمجھتا ہوں, جو میں نے دیکھا ہے کہ میں تھوڑا ریسرچ پہ کام کرتا ہوں, کہ اکانومی نے بڑا افیکٹ کر لیا ہے ملک کے اندر. اب جو کوئک ہے, جو نان پروفیشنل لوگ ہیں, جو گلی گلی محلے محلے میں بیٹھے ہوئے کلینک کھول کے, وہ زیادہ کوئکری پہ زیادہ کرتے. فوراً اس کو طبی علاج ہونا چاہیے تاکہ وقتی طور پر ٹھیک ہو جائے. باقی جو کچھ کمپلیکیشن اس کو پھر اس کو ویسے ہی وہ سول چلا جائے گا, جنا چلا جائے گا. لیکن جب وہ سامنے والا کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس 100 مریض آ رہے ہیں اور اسی اکانومی اتنی بن رہی ہے, اور میرے پاس تو یہ 2 پیشنٹ آ رہے ہیں جس کو میں ایکس رے بھی لکھ کے دے رہا ہوں, جس کو میں ڈائگنوسٹک انویسٹیگیشن لکھ دے رہا ہوں, تو پیشنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں کیا پتا, اس کے پاس جاتا ہوں وہ تو آدھے گھنٹے میں میرا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے, اور آپ مجھے یہ لکھ کے دے رہے ہیں. خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں جب کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے اور لوگ ریکور نہیں کر پا رہے, تو وہ ہسپتال جانے سے گھبرا رہے ہیں اور ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے, تو وہ کویکری پہ زیادہ ڈیپینڈ کریں کیونکہ وہ اسٹیرائڈ لگاتا ہے اور اینڈ دے فیل لائک اے ماچو مین اگلے ہی لمحے میں. یہ خطرناک ہو سکتا ہے سر؟ بالکل خطرناک ہے, کوئی شبہ نہیں. دیکھو آپ کو گورنمنٹ نے ایک میں سب کو یہ کہتا ہوں, جب لوگ لوگوں کو خود احتیاط کرنی چاہیے, ہاسپٹل کی طرف آتے تو میں کہتا ہوں آپ کو پہلے آنا چاہیے نا. تو آپ آخری اسٹیج میں آتے ہیں جب آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. اپنی حالت کو خود خراب ہونے نہ دیں. خواتین و حضرات, بہت شکریہ سر, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے یہاں پہ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.